الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليمًا كثيرًا كثيرا۔ رمضان 2019 کا آج 22واں بیان ہے، 22۔ کل کا جو بیان تھا وہ یہ میں اس لیے ریکارڈنگ کروا رہا ہوں، جو یوٹیوب اور فیس بک پہ سنتے ہیں وہ کنفیوز ہوں گے۔ کل کا جو بیان تھا وہ آواز اس کی صحیح نہیں تھی، لہذا وہ یوٹیوب پہ اپلوڈ نہیں ہو رہا ہے، تو اس لیے وہ ڈائریکٹ 20 سے 22ویں کی طرف چھلانگ لگائیں گے جو یوٹیوب پہ یا فیس بک پہ سن رہے ہیں۔ تو پریشان نہیں ہو کہ 20 کے بعد ایک دم 22 کہاں سے آ گیا، تو 21واں جو ہے اس میں صرف اشارے آ رہے ہیں ٹھیک۔ تو جو 21واں بیان تھا اس میں ہم نے سورہ یوسف شروع کی تھی، سورہ یوسف، تو وہ شروع کا حصہ نہیں ہے، وہ تفسیر میں دیکھ لیں۔ ہم اب آخر سے آج اس کو انشاءاللہ کمپلیٹ کریں گے۔ وہ سکھ کا واقعہ ہے نا، اس سے کسی اسکول ٹیچر نے پوچھا کہ نیوٹن کا قانون سناؤ، اس نے کہا مس آخر سے آتا ہے، تو چلو آخر سے ہی سنا دو۔ اس نے کہا اٹ از کالڈ نیوٹنز لا۔ شروع میں ڈیفینیشن ہوتی ہے نا، آخر میں آتا ہے، تو وہ آخر سے آتا ہے تو ہم بھی یوسف علیہ السلام کا قصہ یا جو واقعہ ہے وہ نیٹ پہ جو سننے والے ہیں ان کو کہاں سے سنا رہے ہیں؟ آخر سے لیکن وہ اٹ از کالڈ نیوٹنز لا کی طرح نہیں ہے، اس میں بھی بہت سارے عبرت کے اسباق ہیں۔ تو کل بات یہاں تک چلی تھی کہ یوسف علیہ السلام کی طرف زلیخا نے، زلیخا اس کا نام کسی حدیث میں نہیں ہے، آسمانی کتابوں میں ہے، صحیح بھی ہو سکتا ہے غلط بھی ہو سکتا ہے، لیکن فی الحال ہم اس کو زلیخا ہی کہیں گے، کیونکہ بار بار عزیز مصر کی بیوی اتنا لمبا پڑھنا مشکل ہوتا ہے۔ تو اس زلیخا پتہ نہیں کس نے رکھا ہے اس کا نام، واللہ عالم، کہیں حدیث میں نہیں ہے۔ تو اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو جب زنا کی دعوت دی اور یوسف علیہ السلام بچ نکلے، تو ایک بات کل کی میں دہرا دیتا ہوں جو بہت اہم بات ہے۔ یوسف علیہ السلام نے یہ نہیں سوچا کہ گناہ کر لو بعد میں توبہ کر لوں گا، اس لیے کہ وہ یہ جانتے تھے کہ اس نیت سے گناہ کرنا کہ بعد میں توبہ کر لوں گا، یہ بہت بڑی حماقت ہے، بہت بڑی حماقت۔ جتنے بھی اہل اللہ گزرے ہیں وہ کبھی اس نیت سے گناہ نہیں کرتے تھے کہ ہم بعد میں توبہ کر لیں گے، بلکہ وہ گناہ سے اپنے آپ کو بچاتے۔ توبہ تو ایک حل ہے آخری کہ چلو اب ہو گیا تو اب تو کوئی آپشن ہی نہیں ہے نا، اب تو سوائے توبہ کے آپ کے پاس کوئی آپشن ہے نہیں۔ تو اگر اسلام توبہ کا آپشن نہ رکھتا تو لوگ کہتے اب جب جہنم میں جانا ہی ہے تو چلو اور کرو اور کرو اور کرو، اس لیے اللہ نے ایک آپشن رکھا ہے، چل بھائی اب آ جا۔ لیکن توبہ کرنا آسان کام نہیں ہے، کیونکہ جب ایک دفعہ گناہ کا چسکا لگتا ہے تو پھر اس کو چھوڑنا آسان نہیں ہوتا، اور توبہ کی شرائط میں یہ بات داخل ہے کہ آئندہ نہ کرنے کا عزم ہو، یہ بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ وہ بار بار یہی سوچ کے گناہ کرتا ہے کہ میں توبہ کر لوں گا، وہ بار بار ایک ہی گناہ کو کرتا رہتا ہے اور لت پڑتی رہتی ہے۔ بالکل اس کی مثال ایسے ہے، جو ہیروئن چی اور چرسی ہوتے ہیں وہ اس لیے تھوڑی پیتے ہیں کہ ہمیشہ پیتے رہیں گے۔ ہیروئن چی پہلی دفعہ ہیروئن پیتا ہے کہ ٹرائی کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، اور اس کے بعد پھر میں نے ہیروئن چیوں کو دیکھا ہے بعض دفعہ توبہ کر لیتے ہیں، علاج ہو جاتا ہے، دوبارہ صحت مل جاتی ہے، پھر جاتے ہیں اس طرف، کیونکہ ان کو وہ مزے یاد آ رہے ہوتے ہیں۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ گناہ سے جتنا دور بھاگو اچھا ہے۔ گناہ کرنے کے بعد اگر چھوٹ بھی جائے نا تو زندگی بھر اس کی یاد انسان کو پریشان کرتی ہے، بار بار دل چاہے گا، دل کی خواہش کو کچلے گا، تو اپنے آپ کو اس ٹینشن میں ڈالے کیوں انسان؟ اور جو نہیں کرتے ان کا دل چاہتا ہی نہیں ہے، وہ عادت ہوتی ہے ان کو۔
وہ ہنسی خوشی سکون سے زندگی گزارتے ہیں. اب دیکھو ہم لوگ الحمدللہ ہیروئن نہیں پیتے, یہاں کتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ماشاءاللہ, کبھی کیمرے میں دکھا دیا کرو یار. ایک صاحب نے کمنٹس کیے جو میرے مخالفین میں سے ہیں کہ ان غریبوں کے پاس 2 کیمرے تو ہیں نہیں کہ اس سے پبلک کو دکھا دیں, اور باتیں ممبر پہ بیٹھ کے ایسی ایسی کرتے. تو کیا کہہ رہا تھا یار, ہاں کوئی الحمدللہ ہیروئن تو نہیں پیتا نا, شاید کوئی چرس مرس پیتا ہو, لیکن میرا خیال ہے امید ہے وہ بھی نہیں پیتے ہوں گے, لیکن ہیروئن تو کوئی نہیں پیتا نا. تو اب ہم مطمئن ہیں یا نہیں ہیں؟ اللہ کا شکر ہے ہمیں کبھی خیال بھی نہیں آتا, کیونکہ ہم نے اس کا مزہ ابھی چکھا ہے ہی نہیں. تو ہماری زندگی بغیر ہیروئن کے اس سکون میں گزر رہی ہے جو ہیروئنچیوں کو ہیروئن پی کے جو سکون ملتا ہے. کیونکہ جب وہ ہیروئن نہیں پیتے تو جسم ہوتا ہے پریشان, اور اس پریشانی کا حل ان کے پاس ہیروئن کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. تو اب کوئی ہیروئنچی ہیروئن پیے اور پھر توبہ کرنا کتنا مشکل اس کے لیے. توبہ کر لی, 100 میں 1 توبہ کرتا ہے, اور توبہ کر کے پھر اس توبہ پر قائم رہنے والے پھر 100 میں 1. یعنی اگر 1 لاکھ میں 1000 لوگوں نے توبہ کی تو ان 1000 میں سے پھر بہت زیادہ میکسیمم 100 ہوں گے جو توبہ پر قائم رہیں گے, 900 تو چھوڑ دیتے ہیں, توبہ توڑ دیتے ہیں. پھر ان 100 میں جو توبہ پر قائم رہتے ہیں وہ صحت مند ہو جاتے ہیں, ٹھیک ہو جاتے ہیں, اس کے بعد دوبارہ بہت سے پھر اسی گناہ کی طرف چلے جاتے ہیں. ان میں سے بھی جو بچنے والے ہوتے ہیں 1 یا 2%. یہ میں اپنی زندگی کے مشاہدات بتا رہا ہوں. اب آپ کہیں بھائی آپ کا چرسیوں میں بھی اٹھنا بیٹھنا رہا ہے مفتی صاحب, جو زندگی کے ہیروئنچیوں میں بھی آپ کا اٹھنا بیٹھنا رہا ہے. اٹھنا بیٹھنا ہیروئنچیوں میں نہیں رہا, لیکن ہیروئنچیوں کی خبریں پتہ چلتی رہتی ہیں. جن لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا, اس کی کسی سے کوئی تعلق نکل آئے گا کسی ہیروئنچی سے, تو اس کی خبر مل گئی. اور ہمارے گھر میں ہم جب کلر کروا رہے تھے بچپن میں, ایک ہیروئنچی تھا جس سے ہم کلر کروا رہے تھے. ہمیں بعد میں پتہ چلا کہ ہیروئنچی ہے. وہ بڑی اسپیڈ میں ٹک 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 پوری دیوار نمٹا دیتا تھا. ہم کہتے یہ کیسے؟ تو پتہ چلا کہ فارغ وقت میں بیٹھ کے ان کا شغف کیا ہے, سٹا لگانا. سٹا لگایا 2 منٹ میں پوری دیوار. تو اس کو تبلیغ والے مل گئے, اس کو تبلیغ ملے گا, اس نے توبہ کر لی, صحت اچھی ہو گئی, فٹ فاٹ ہو گیا, جو ان لاکھوں میں چند ہوتے ہیں. ایک دن مجھے اطلاع ملی, مسجد سے اعلان ہوا کہ بھائی اس کا نام تھا اچھے بابو. اس کو لوگ کیا کہتے تھے؟ اچھے بابو. اس کا نام یہ پڑ گیا تھا, جوان لڑکا تھا. تو مسجد سے اعلان ہوا کہ بھائی اچھے بابو کا انتقال ہو گیا. ہم نے کہا یار وہ تو ٹھیک ہو گیا تھا, صحت مند ہو گیا تھا, شاید ایکسیڈنٹ نہ ہو گیا ہو. تو میں جنازے میں گیا, پتہ چلا کہ جی دوبارہ اس نے شروع کر دی تھی, اور اس دفعہ باڈی برداشت نہیں کر پا, مر گیا. جوانی میں کتنی بدترین موت, کتنی بدترین موت, کتنی بدترین موت. یہ ہے ان لوگوں کا حال جو گناہ کرتے ہیں یہ سوچ کر کے بعد میں توبہ کر لیں گے. تو بھائی نہ کرو, بچاؤ اپنے آپ کو, اچھی سکون والی زندگی گزارو. لوگ کہتے ہیں گورے لائف کو انجوائے کر رہے ہیں, موسیقی سنتے ہیں, تمہاری لائف بور ہے. ہم ان سے کہتے ہیں بھائی ان کو موسیقی سنے بغیر سکون نہیں ملتا, ہمیں موسیقی کے بغیر ہی سکون مل رہا ہوتا ہے. تو ہمیں ان مصنوعی سکون کی ضرورت نہیں ہے. ہمیں اس مصنوعی سکون کی ضرورت, جس کو لت پڑ گئی گانے بجانے کی اس کو تو بغیر گانوں کے سکون نہیں ملے گا. جس کو لت ہی نہیں پڑی ہے وہ ویسے ہی بیٹھا ہوا خوش ہے, وہ ویسے ہی بیٹھا ہوا کیا ہے. ہمارے ایک رشتے دار تھے بڑے ماڈرن, نام نہیں بتاؤں گا کیونکہ وہ پھر سن رہے ہوتے ہیں بعض دفعہ بیان, بولے وہ تم ہمارے سارے خاندان کے راز تم نے فاش کرنا شروع کر دیے. تو وہ کچھ خواتین تھیں, وہ ہمارے گھر آئی, پرانی بات ہے 10-12 سال ہو گئے. تو ہمارے گھر میں نہ ٹی وی تھا نہ کوئی ڈرامے فلمیں, ظاہر ہے ٹی وی نہیں ہے تو, اور اس وقت بلکہ یہ بات ہوگی 20 سال پرانی تقریباً, کمپیوٹر بھی نہیں تھا. تو وہ جو خاندان کی خواتین تھیں وہ ہمارے گھر آئیں اور ہمارے گھر میں کہنے لگی تم لوگ کی زندگی کتنی بور ہے, توبہ کیسی بور لائف, اف کیا کرتے ہو, یہ کوئی بات ہے. صبح اٹھ کے نماز پڑھی, وہ بڑے بھائی لے کے بیٹھ جاتے تھے, سب تلاوت شروع کر دیتے تھے, اس کے بعد اسکول چلے گئے, پھر آئے, پھر وہ کھیلنے چلے گئے عصر کے بعد. یہ کیسی بور لائف. تو اصل میں بور لائف
آپ کو اس لیے لگ رہی ہے کہ آپ کو سٹے گی بولو بھائی, چرسی کو بھی ہیروئنچو کو بھی ایسا ہی لگتا ہے یار, نہ تم کچھ پیتے ہو نہ سٹا لگاتے ہو, تم یہ کیا, یہ کھانا کھا رہے ہو, چاول کھا رہے ہو, بریانی کھا رہے ہو, کوئی مزہ ہے؟ سٹا لگاؤ, پھر جو مزہ ہے پتہ چلے گا. تو اگر ہم ان کی باتوں میں آ کے سٹا لگانا شروع کر دیں تو ہم سے بڑا بے وقوف کوئی ہوگا دنیا میں. تو یاد رکھو, اسی طرح گانے بجانے, موسیقی, اس کا بھی ایک نشہ ہے, زنا کا بھی ایک نشہ ہے. انٹرنیٹ پر فحش بیہودہ فلمیں دیکھنا یہ بھی ایک کیا ہے, ہیروئن سے بدتر نشہ ہے. اس نشے سے اپنے آپ کو دور رکھو, بچا کے رکھو, ہنسی خوشی زندگی گزارو, ایسی پیاری پاکیزہ زندگی. قرآن کہتا ہے فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبًا, ہم ایسی زندگی دیں گے جو کیا ہوگی, پاکیزہ. پاکیزہ کا لفظ بتا رہا ہے جیسے میلے کچیلے آدمی کو نہا دھو کے خوشبو لگا کے جو سکون ملتا ہے نا, وہ سکون تمہیں 24 گھنٹے ملے گا, وہ سکون تمہیں 24 گھنٹے ملے گا. تو اس لیے بچائیں, اور دل چاہے تو دل کی خواہشات کو کیا کر دیں, کچل دیں. اس کا دنیا میں بھی فائدہ, آخرت میں بھی. دنیا میں فائدہ جیسے یوسف علیہ السلام جن کا واقعہ چل رہا ہے, اپنے آپ کو برائی سے بچایا, اللہ نے دنیا میں بھی نوازا, اور قیامت تک ان کا تذکرہ ہوتا رہے گا. اللہ کو وہ شخص بہت پسند ہے جسے زنا کا موقع ملے اور وہ کہہ دے انی اخاف اللہ, مجھے ڈر کس کا ہے, اللہ کا. بہت پسند ہے اللہ کو وہ شخص جسے موقع ملے, کوئی روک ٹوک نہ ہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ, 7 آدمی ایسے ہیں جن کو اللہ اپنے سائے میں جگہ دے گا. 7 قسم کے لوگوں کو مجمع سے نکالے گا. آپ کہیں لائن میں لگے ہوئے ہو بل جمع کرانے کے لیے, دھوپ میں کوئی تعلق نظر آ جائے اور وہ آپ کو آنکھ مار کے بلا لے, آ جا یار ادھر بیٹھ جا, میں تیرا بل پہلے جمع کرتا ہوں, کیسی خوشی ہوتی ہے نا. وہ ایک آدمی جو تھا وہ بل جمع کر, لائن لگی ہوئی تھی, بڑی لمبی لائن تھی نا, لوگ بڑے جذباتی ہوتے ہیں لائن میں, ٹینشن میں ہوتے ہیں. تو لمبی دھوپ میں لائن لگی ہوئی, ایک صاحب 3 پیس سوٹ میں آئے, بریف کیس ہاتھ میں لیا اور آگے جا رہے ہیں. اب لوگ اس کی بات سنا ہی نہیں, لوگوں نے پکڑ کے کوٹ دیا کہ ہم بے وقوف ہیں جو اتنی دیر سے یہاں کھڑے ہوئے ہیں, چل پیچھے بھاگ. اب وہ پھر پیچھے, اس کو کچھ سن ہی نہیں رہے, 2-4 تھپڑ لگائے, جذباتی ہوتے ہیں نا لوگ, اس کو پیچھے پھینک دیا. اب وہ پھر آگے آ رہا ہے, پھر پکڑ کے کوٹا لوگوں نے, چل ادھر. اس کی وہ چیخ رہا ہے, سن نہیں رہے, شور اتنا. 3-4 دفعہ ایسے ہوا تو کسی نے کہا بھائی یہ مینیجر ہے, یہ دروازہ کھولے گا تو بل جمع ہوگا. یہ گیٹ کھولے گا, یہ کسی کو بٹھائے گا تو کیا ہوگا, یہی تو بل جمع کرنے والا ہے. تو وہ اتنے جذباتی ہوتے ہیں لوگ کہ کوئی بھی آگے لائن میں جائے لوگوں کو برداشت نہیں ہوتا. وہ خام خواہ میں 3-4 دفعہ طبیعت سے کٹ گیا. تو اب سوچو یہ دنیا کی لائن ہے, آخرت میں جب حساب و کتاب کے لیے سوا نیزہ سورج ہوگا, سخت گرمی ہوگی, اس وقت اللہ 7 قسم کے لوگوں کو بلائیں گے, تم ادھر چھاؤں میں ادھر آ جاؤ, تم کیوں اتنی دھوپ میں کھڑے ہوئے ہو, تم نے میرے لیے بڑی قربانی دی ہے. تو ان 7 میں ایک وہ شخص دعتہم امرأۃ ذات حسن و جمال, جسے خوبصورت عورت زنا کی دعوت دے, قال یہ جواب میں کہے انی اخاف اللہ, مجھے اللہ سے ڈر لگتا ہے. کوئی بیماری نہیں ہے, جوانی ہے, صحت ہے, رغبت ہے, مگر رکاوٹ کیا ہے, اللہ. عذاب ہے اس کا, آگ ہے جہنم کی. زانی کے لیے بڑی سزا ہے, بہت بڑی سزا ہے. زنا ہلکا جرم نہیں ہے, اتنی بڑی سزا کہ اللہ نے کیا کہا کہ الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ. زنا کرنے والا مرد ہو یا عورت ہو, چوک پہ کھڑا کر کے دونوں کو 100 کوڑے مارو. اتنا بڑا جرم ہے یہ. اور شادی شدہ ہو تو کیا حکم ہے, پتھروں سے مار کے ہلاک کر دو. تمہارے لیے تو حلال راستہ موجود ہے, پتھروں سے مار کے ہلاک کرو اس کو. اس سے بڑی سزا اسلام میں نہیں ہے. تو یہ ہلکا جرم نہیں ہے. تو اسی وجہ سے جتنے بھی لوگ اچھے گزرے ہیں انہوں نے اپنے آپ کو اس برے عمل سے بچانے کی کوشش کی, اور اللہ ہماری نفسیات سے واقف ہیں.
اس لیے اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ زنا مت کرو، بلکہ فرمایا لا تقربوا الزنا، زنا کے قریب بھی مت جاؤ. ہر وہ عمل جو تمہیں زنا کے قریب کرتا ہو اس عمل سے دور بھاگو. ایسی جگہوں پہ جانا جہاں فحاشی ہو، آپ کو ڈر ہو کوئی عورت آپ کو دعوت دے سکتی ہے، دور بھاگ جاؤ وہاں سے. اپنے آپ کو آزمائش میں نہیں ڈالو کہ جب دعوت دے گی تو میں بچوں گا تو میرا شمار ان 7 آدمیوں میں ہوگا. دور بھاگو. وہ تو اللہ کی طرف سے کبھی آزمائش آ جائے تو ٹھیک ہے، نہیں تو نہیں بھائی، دور. جان جان کر لڑکیوں کی کالج میں جا کے پڑھاتے ہیں کہ میرا ٹرانسفر ایسی جگہ ہو جائے جہاں آپ دیکھو انگلش لینگویج سینٹر زیادہ تر کیا ہیں، لڑکے اس لیے پڑھنے آتے ہیں کہ ساتھ میں کیا ہوتی ہیں لڑکیاں. میں نے ایک لینگویج سینٹر والے سے کہا کہ کو ایجوکیشن کو بند کرو، اس نے کہا بند کرو تو پورا ادارہ ہی بند ہو جائے گا، کوئی آتا ہی نہیں ہے. لڑکے اس چکر میں آتے ہیں کہ کون بیٹھی ہوئی ہیں یہاں پہ، لڑکیاں بھی ہیں، ماحول اچھا ہے. اگر صرف لڑکے لڑکے ہوں تو صرف وہی آئیں گے جن کو پڑھنے کا شوق ہے، اور وہ مارکیٹ میں بہت تھوڑے سے ہیں جن کو پڑھنے کا شوق. ادارے بند ہو جاتے ہیں. تو اپنے آپ کو بچاؤ ان چیزوں سے. اور وہی میں بار بار کہتا ہوں، میں تو لوگ تو مجھے تانے دیتے رہیں گے مگر میں قیامت تک انشاءاللہ بولتا رہوں گا کہ جہاں نکاح کا موقع ملے، نکاح کا موقع ہاتھ سے جانے نہ دو. نکاح کا موقع ملے تو بھائی کیا کرو، آدمی نکاح کرو. بولے بھائی گواہ لے کر آؤ، چلو بھائی نکاح پڑھاؤ. وہ ابا راضی اماں راضی، یہ سب پرانی قصے ہیں. ابا نہیں کبھی بھی راضی نہیں ہوں گے، اماں کبھی بھی راضی نہیں ہوں گی. ان کو پہلے کوشش کرو راضی کرو، نہیں ہوتے تو جاؤ. آپ بہت اچھے ہیں، آپ نے ہم کو پالا پوسا، بہت آپ کی خدمات ہیں، لیکن اللہ اس کے رسول پہلے. کیونکہ اس زمانے میں جو نکاح میں تاخیر کرے گا زنا میں بہت زیادہ چانس ہے اس کا پڑھنے کا، برائیوں میں پڑھنے کا. تو پیغمبروں کی ہے، ماں باپ کو چاہیے بچے کے باغی ہونے سے پہلے خود ہی کر دیں. کیا کر دیں؟ اگر وہ کما رہا ہے، نہیں کما رہا تو اگر سمجھدار ہے تو اپنے خرچے پہ کر دیں. سمجھدار نہیں ہے، آپ کو ڈر ہے کہ بالکل ہی پوستی ہو کے نہ پڑ جائے گھر میں، تو پھر اس کو کمانے کا بولیں گے بھائی جیسے ہی کمائے گا تیری انشاءاللہ تیرے خرچے پہ ہم شادی کر دیں گے، ٹھیک ہے. تو یوسف علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے آپ کو بچایا، دروازے کی طرف بھاگے. وہ واقعہ کل میں نے بیان کیا، تفصیل سے دوبارہ نہیں دہراؤں گا. تو اب کیا ہے کہ بادشاہ نے تو یوسف علیہ السلام سے کہا یوسف اعرض عن ھذا، چل مٹی پا. یہاں سے بات ختم ہوئی تھی نا، مٹی پا. کیونکہ اس کو ڈر تھا کہ بات لیک آؤٹ ہو گئی تو میری بھی بدنامی. لیکن بات شر کی بہت تیزی سے پھیلتی ہے. وقال نسوة فی المدینہ، ایک دم بات شہر میں ایسے جیسے جنگل میں آگ لگ جاتی ہے نا، پھیل گئی. سب کانا پھوسی کر کر کے نا، کسی کو بتانا نہیں، صرف میں تمہیں بتا رہا ہوں. لوگ ایسے کرتے ہیں نا، راز جب فاش کرنا ہوتا ہے، صرف تمہیں بتا رہا ہوں کہ وہ بادشاہ کی جو بیوی ہے نا، پتہ ہے اپنے غلام پہ عاشق ہو گئی تھی، آگے کسی کو نہیں بتانا. کسی کا راز فاش کرنا بہت بری بات ہوتی ہے. اس نے کہا نہیں بتاؤں گا، پھر وہ آگے جا کے کسی کو بتاتا ہے، وہ تجھے پتہ ہے کیا ہوا. ایسے ہوتے ہوتے کیا ہوتا ہے، پورے ملک میں بات پھیل گئی. جب بات پھیلی ہے، وقال نسوة فی المدینہ امرأۃ العزیز تراود فتاها عن نفسہ، بادشاہ کی بیوی ہو کے اپنے غلام پہ عاشق ہوتی ہے، کسی رائل فیملی کے شہزادے پہ عاشق ہوتی. بادشاہ جتنا ہینڈسم ہے اسی جیسے کسی ہینڈسم یعنی کوئی بڑے رتبے کا آدمی ہوتا تو عاشق ہوتی. تو سمجھ میں بھی آتا ہے، بات سمجھ میں بھی بات آتی ہے. فلما سمعت بمکرہن، اب جو بادشاہ کی بیوی ہے اس کو اپنی عزت جاتی ہوئی نظر آئی تو اس نے کہا کوئی بات نہیں، یہ مجھے تانا دے رہی ہیں عورتیں، ان کو میں بلاتی ہوں، دعوت کرتی ہوں اور یوسف کا جلوہ انہیں دکھاتی ہوں، تو ان کو پتہ چل جائے گا کہ یہ لڑکا غلام ہو کے ہزاروں شہزادوں سے کروڑہا گنا بہتر ہے. تو اس کی وجہ سے میں آزمائش میں پڑی ہوں، تو میں گویا معذور ہوں. یہ نہیں کہ میں بادشاہ ہو کے میرا معیار گر گیا ہے، ایسا نہیں ہے. فلما سمعت بمکرہن، جب مکر سنا، ارسلت الیہن، سب کو دعوت کا پیغام بھیجا، اور واعتدت لہن متکئا، سب کے لیے گاؤ تکیے کا انتظام کیا. شہر کی عورتوں کے لیے وہ بیٹھ جاؤ بھائی تکیے لگا کے. ان کو نہیں بتایا کہ کہانی کیا، ان کو تو بس ہو گیا تو دعوت ہو رہی ہے تمہاری. اور آتت کل واحدۃ منہن سکینہ، سب کے ہاتھ میں چھری پکڑا دی اور پھل رکھ دیے کہ کاٹ کے کھاؤ. آج کل تو کٹے ہوئے پھل لا کے رکھ دیتے ہیں پہلے سے. پھلوں میں کیا وہ بنا دیا ہے فروٹ چاٹ. پھل کو تو کم از کم تمیز سے کھا لے انسان، اس میں چینی ڈال کے اس کا بھی
بیڑا غرق کر دی. اس میں کریم بھی ڈال رہے ہیں, وہ اور بیڑا غرق. تو چلو فروٹ چاٹ بھی ہو لیکن اس میں نہ چینی ڈالیں اور نہ اس میں, اول تو ویسے ہی کیلا کھا لو یار, چلو فروٹ چاٹ بھی کھا لو لیکن کریم اور چینی نہ ڈالیں, پھر موضوع رہ نہ جائے, پھر آپ بولیں گے کدھر چلا گیا یہ. تو پھل لا کے رکھے سامنے, تو انہوں نے چھری لے کے جیسے ہی چھری سے پھل کاٹنا شروع کیے نا, تو بڑی اس نے ہوشیاری دکھائی اور یوسف علیہ السلام سے کہا یہاں سے نکل کے ادھر جاؤ. وقالت اخرج علیہن فلما رأینہ, جب ان عورتوں کی نظر حضرت یوسف پہ پڑی ہے, اکبرنہ, بڑا عجیب سمجھا کہ اتنا زیادہ حسین, وقطعن ایدیہن, ایسی مبہوت ہوئی ہیں کہ پھلوں کے بجائے اپنے ہاتھ زخمی کر لیے انہوں نے, ان کو پتہ ہی نہیں کہ ہم کیا کاٹ رہے ہیں. وقلنا, اور کہنے لگی حاشا للہ ما ھذا بشرا, اللہ کی قسم یہ شخص انسان نہیں ہے, ان ھذا الا ملک کریم, یہ کوئی معزز خوبصورت فرشتہ ہے جو آسمان سے نازل ہوا ہے. یہ ہے معجزہ پیغمبر کا. اللہ اپنی قدرت نا مختلف طریقوں سے دکھاتے ہیں. ہم تو کیا تصور کر سکتے ہیں بھائی کتنے حسین ہوں گے, ہم کیا تصور کر سکتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج کی رات مختلف پیغمبروں سے ملاقات ہوئی, جن میں حضرت یوسف علیہ السلام سے بھی ہوئی. جب آپ نے یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو آپ نے فرمایا پوری دنیا میں اللہ نے جتنا حسن تقسیم کیا ہے نا, تمام حسن میں آدھا اکیلے یوسف علیہ السلام کو دیا ہے. اتنے حسین, آدھا اکیلا کس کو دیا؟ یوسف علیہ السلام. اتنے حسین, اتنے خوبصورت. تو اب سوچو یہ جو آدھا تقسیم ہوا ہے جو ہم اور آپ کے حصے میں آیا ہے, جن میں بڑے بڑے حسین لوگ دنیا میں, رائل فیملیز کے اور فنکار, اداکار اور بڑے بڑے ماڈل, تھوڑا سا انسان کا باڈی اچھی ہو نا, ماڈلنگ شروع کر دیتا ہے سب سے پہلے. تو جتنا حسن اللہ نے دیا آدھا اکیلا کس کو دیا؟ یوسف علیہ السلام کو. یہ بھی کیا ہے؟ معجزہ. یہ کیا کہلاتا ہے کہ اللہ نے, کوئی اللہ دکھاتا ہے نا, دیکھو میں یہ بھی پیدا کر کے دکھا سکتا ہوں. تو انہوں نے کہا کہ اللہ کی قسم یہ انسان نہیں ہے, ان ھذا الا ملک کریم. قالت, فوراً زلیخا نے کہا فذالکن الذی لمتننی فی, ذالکہ ہاتھ سے اشارے کے وقت کہا جاتا ہے یہ ہے, صحیح ہے نا, یہ ہے جس کے بارے میں تم مجھے ملامت کر رہی تھی. ملامت کہ بادشاہ کی بیوی ہو کے عاشق کس پر ہو رہی ہے؟ گھر کے غلام پر. اب گناہ کی ایک عادت ہے کہ جب انسان چھپ کے گناہ کرتا ہے تو وہ چاہتا ہے کہ گناہ کو چھپائے, لیکن اگر کسی کا گناہ ہائی لائٹ ہو جائے اور وہ بدنام ہو جائے ایک دفعہ, پھر وہ گناہ پہ جری ہو جاتا ہے. وہ کہتا ہے عزت تو ویسے ہی تیل ہو گئی ہے, اب کھل کے کرو. اسی وجہ سے گناہ کو کیا حکم دیا جاتا ہے؟ چھپایا جائے. کسی کو گناہ کرتے ہوئے دیکھا, کیا کر دو اس کو, بولو بھائی چھپا دو, تاکہ یہ عزت کے خوف سے کم از کم گناہ سے بچے. وہی میں نے بیان کیا تھا نا ابھی, وہ جو نیب کے اس کا گناہ اچھال دیا, تو کیا ہوتا ہے ایسے میں تو آدمی کی عزت گئی. وہ کہتا ہے اب عزت تو چلی گئی ہے, لوگوں میں مشہور تو ہو گیا کہ میں خراب آدمی ہوں. میرے ایک دوست تھے, ان کی صحت بہت خراب تھی, ان کا انتقال ہو گیا, اللہ مغفرت کرے. بالکل ایسے نا جوان ہو کے ہڈیوں کا ڈھانچہ بالکل, تو جوان تھے مگر صحت خراب ہو گئی, یا فزیک یعنی وہ ان کی بناوٹ ہی ایسی تھی. تو وہ 2-3 دفعہ ڈاکٹروں کے پاس گئے کہ بھائی میں چاہتا ہوں میرے گال بھر جائیں. تو ڈاکٹر نے ان کے چہرے کو دیکھ کے کہا کہ نشہ تو نہیں کرتے, ہیروئن تو نہیں پیتے. یہ خاندانی آدمی تھا, عزت دار, اس کو یہ بات بہت بری لگتی تھی. اس نے کہا اللہ کی قسم ہم خاندانی لوگ ہیں, ہیروئن چی نہیں ہے. نمازی آدمی بھی تھا وہ. اب صحت بن نہیں رہی, واللہ عالم. ایک دفعہ گھر سے تانا ملا باپ یا بھائی کی طرف سے کہ یار تو کہیں ہیروئن تو نہیں پیتا, کیونکہ سارے بھائی صحت مند ہیں. اس کی جو ہے نا چہرہ بالکل دھستا جا رہا تھا اندر, جیسے ہیروئنچوں کا ہوتا ہے. تو گھر سے بھی تانا, دوست بھی تانا کہ بیٹا تو چھپ چھپ کے پیتا ہوگا. اس کو ایک دن اتنا غصہ آیا کہ اس نے جا کے ہیروئن پینا شروع کر دی. مجھے اس نے بتایا, کہہ رہا ہے میں اللہ کی قسم میں نے کبھی ہیروئن کو ہاتھ نہیں لگایا, لیکن یہ لوگوں کے تانے اور بار بار سوال کہ ہیروئن تو نہیں پیتا, اس نے مجھے احتجاج پہ
مجبور کر دیا کہ میں پی کے دکھاؤں گا. وہ خیر چھوڑ دی تھی اس نے, اب اس کا انتقال ہو گیا, اللہ مغفرت کرے. تو یہ کیا ہے کہ گناہ پہ پردہ ڈالنے کا حکم ہے, کسی کی عزت نفس کو مجروح ہونے سے اس کو بھی بچاؤ. اور بعض دفعہ تو گناہ ہوتا نہیں ہے, جھوٹا الزام لگ رہا ہوتا ہے, تو یہ سب چیزیں اسلام میں کیا ہیں؟ حرام ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, حدیث کا مفہوم ہے کہ اگر کسی سے گناہ ہو جائے اور پھر وہ چھوڑ دے تو کبھی اس کو پرانا گناہ یاد مت دلاؤ, کیونکہ تم اگر ایسا کرو گے تو تم اس کے خلاف شیطان کی مدد کر رہے ہو, کیونکہ شیطان دوبارہ اس کو اسی لائن پہ لانا چاہتا ہے. اگر تم نے اسے تانا دیا کہ یہ ایسا تھا, یہ ایسا تھا, تو شیطان کو اس کو اور غلط راستے پہ چلانے کا موقع, بولو نا بھائی, مل جائے. تو اب جو بادشاہ کی بیوی تھی نا, عزیز مصر کی بیوی زلیخا, اس نے کہا کہ میری بدنامی تو اب ہو گئی ہے, اب سب کو پتا چل گیا کہ میں بری تھی اور میں نے اس کو گناہ کی دعوت دی تھی, اب یہ میرا جرم ہو گیا ہائی لائٹ, تو اب میں یہ جرم کر کے چھوڑوں گی. اور پھر وہ فخر سے کہنے لگی کہ یہ ہے جس کے بارے میں تم مجھے ملامت کر رہی تھی. اب چونکہ یہ سب کے سامنے آ گیا ہے, وَلَئِن لَّمْ يَفْعَلْ مَا آمُرُهُ, اب اس کو معاذ اللہ نقل کفر, اس کو میرے ساتھ وہ برائی کرنی پڑے گی, کیونکہ اگر اس نے یہ جرم میرے ساتھ نہ کیا تو لَيُسْجَنَنَّ, اس کو جیل کی کوٹری میں ڈلوا دوں گی, وَلَيَكُن مِّنَ الصَّاغِرِينَ, اور جتنی اس کی عزت ہے وہ عزت ختم, کیونکہ جیل میں جانے کے بعد تو دھبا لگ جاتا ہے نا. تو ان تمام عورتوں نے یوسف علیہ السلام کو ورغلایا کہ اس کے ساتھ تم کیا کر لو, اللہ معاف فرمائے, یہ کہتے ہوئے بھی برا لگتا ہے کہ اس کے ساتھ تم اس جرم میں شریک ہو جاؤ. ایسے موقع پہ یہ کتنی بڑی آزمائش ہے کہ جیل کی دھمکی اور عزت جانے کی دھمکی. عزت جانے کا کیا مطلب, اور الٹے الزامات لگا دوں گی کہ یہ ایسا ہے, یہ ایسا ہے, یہ ایسا ہے. تو یوسف علیہ السلام نے اس موقع پہ دعا مانگی, رب السجن احب الی مما یدعوننی الی, جس گناہ کی طرف یہ عورتیں مجھے دعوت دے رہی ہیں, مجھے جیل کی زندگی اس گناہ سے زیادہ محبوب ہے. یہاں بھی کوئی اور ہوتا کہتا ہے کوئی بات نہیں, گناہ کر لو, جیل کی ٹینشن سے بھی تو ہے, اور بعد میں توبہ کر لیں گے. اللہ غفور اور رحیم ہے. اللہ کے غفور اور رحیم ہونے کا اتنا غلط مطلب لیا جا رہا ہے, اتنا غلط مطلب. غالباً شیخ عبد القادر گیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ ہے کہ وہ جب بیان کرتے تو جہنم کو زیادہ بیان کیا کرتے تھے, جنت کو کم, ڈراتے زیادہ تھے. تو لوگوں نے ان سے کہا کہ آپ ڈراتے زیادہ ہیں, جہنم کی باتیں زیادہ کرتے ہیں, خوف کی. انہوں نے کہا تمہارے گناہ اتنے زیادہ ہو گئے ہیں کہ تم ان گناہ کر کر کے بھی امیدیں چونکہ جنت کی لگا کے بیٹھے ہو, تو میں تمہاری وہ جو احمقوں کی, میں اپنی الفاظ میں ان کی بات نقل کر رہا ہوں, کہ جن احمقوں کی جنت میں تم رہتے ہو نا, اس جنت سے میں تمہیں نکالنا چاہتا ہوں. تم یہ چاہتے ہو کہ گناہ کرتے رہو اور قصے اللہ کی رحمت کے تمہارے سامنے سنائیں, تو یہ مجھ سے نہیں ہوگا, اس سے تو تم اور جری ہو جاؤ گے. اب ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے, کوئی 27ویں رات کو مر جائے, کتنا بڑا گناہگار ہو, بخشش, اللہ کی رحمت کے واقعات کہ اللہ نے تو فلاں کو بخش دیا, اللہ نے تو فلاں کو بخش دیا, اللہ نے تو فلاں کو بخش دیا, اللہ نے تو فلاں کو بخش دیا. تو 27ویں رات کو مر گیا تو بخش دیا, جمعے کو مر گیا تو بخش گیا. تو بڑے بڑے گناہگار کہتے ہیں کوئی بات نہیں یار, سب کچھ کرتے رہو, اللہ بخشنے پر آئے گا تو فری میں ویسے ہی بخش دے گا. ایک حدیث دیکھ کے کبھی بھی کوئی حکم نہیں لگایا جا سکتا. ایک صاحب مجھے کہنے لگے کہ دیکھیں اللہ نے ایک بہت بڑے فاسق کو کتے کو پانی پلانے پہ بخش دیا تھا, تو ہم نے تو پتہ نہیں کتنوں کو پانی پلایا ہے. ایک کتے کو پانی پلانے پر جب بخش دیا تو ہم تو دن رات سبیل لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں. میں نے کہا اللہ تعالیٰ نے ایک شخص کو کتے کو پانی پلانے پہ بخشا ہے, لیکن اللہ نے ایسا بھی کیا ہے کہ ایک عورت نے بلی کو بھوکا رکھا, اس کی ساری نیکیاں بھی اللہ نے کیا کر دیں, بولو بھائی نا, ایک ظلم کی بنا پر اس کو جہنم کی آگ میں بھی تو پھینک دیا. وہ والی حدیث معلوم ہے, یہ والی معلوم نہیں. اس سے پتہ چل رہا ہے اس حدیث سے کہ اللہ کی رحمت بہت زیادہ, لیکن اس سے بھی تو پتہ چل رہا ہے کہ اللہ کا غضب بھی بہت زیادہ. اب میں نے کہا اس حدیث کا ایک صحیح مطلب ہے اور ایک غلط مطلب.
سننے کے لیے تیار ہیں؟ بھائی لوگ کہتے ہیں کہ جب ایک کتے کو پانی پلا کے بخشش ہو سکتی ہے تو ہم نے تو پورا یتیم خانہ کھولا ہوا ہے. تو ہم نے اگر زنا کر لیا, چوری کر لی, نمازیں چھوڑ دیں, داڑھی نہیں رکھی, ہم نے اگر ماں باپ کا کبھی دل دکھا دیا تو ہمارا کیا؟ ہم نے تو ایک کتا نہیں, ہم نے تو انسانوں کو روزانہ پانی نہیں بلکہ صبح شام دسترخوان لگاتے ہیں. یار سوال ہی سمجھ میں نہیں آ رہا تو جواب کہاں سے سمجھ میں آئے گا؟ آ رہا ہے سوال سمجھ میں؟ تو زور سے بول دیں جی آ رہا ہے. تو یہ غلط فہمی ہے, حدیث کا مطلب نہیں سمجھے آپ. اس حدیث کا ایک غلط مطلب ہے اور ایک صحیح مطلب, وہ میں بتاتا ہوں. غلط مطلب یہ ہے جو ہم اور آپ سمجھ رہے ہیں کہ یار جب ایک کتے کو پانی پلانے پر پوری زندگی کے گناہ معاف ہو سکتے ہیں تو عیدی سینٹر کھولنے پر تو پکی بخشش ہے. یہ غلط مطلب ہے. صحیح مطلب اس حدیث کا یہ ہے کہ دیکھیں, انسان جو گناہوں سے بچتا ہے, شریعت چاہتی ہے کہ یہ بچا رہے, یہ سوچ کے گناہ نہ کرے کہ میری زندگی میں تو نیکیاں ہی نیکیاں ہیں, میں نے ایک گناہ کر لیا تو کیا ہو گیا. تو اس شخص کو گناہ سے بچانے کے لیے اللہ کے نبی نے بلی کا واقعہ سنایا کہ دیکھو ساری زندگی کی نیکیاں بسا اوقات ایک ظلم کی وجہ سے بھی ضائع ہو جاتی ہیں. نہیں آ رہی بات سمجھ میں؟ اور جو گنہگار ہوتا ہے وہ بسا اوقات یہ کہہ کے نیکی چھوڑ دیتا ہے کہ میرے تو اعمال میں اتنے گناہ ہیں, میں نے اگر ایک نیکی کر لی تو کیا ہو جائے گا. تو اللہ اس کو امید دلا رہے نیکی کا موقع چھوڑنا نہیں, بعض دفعہ ایک چھکا بھی انسان کو جتوا دیتا ہے. نہیں آ رہی بات؟ تو تجھے کوئی موقع ملے تو ہاتھ سے ضائع نہ ہونے دینا. تو مقصد کیا ہے؟ گنہگار کو نیکیوں کے قریب لانا, کہ جب ایک نیکی بخشوانے کا ذریعہ بن سکتی ہے تو زندگی بھر نیکیاں کرتے رہنا بخشوانے کا ذریعہ کیوں نہیں بنے گا. اور نیک آدمی کو جو نیکی کی طرف آ گیا ہو اس کو بتایا جا رہا ہے کہ جب ایک گناہ تباہی کا ذریعہ بن سکتا ہے تو گناہوں کے انبار لے کے آنا یہ تو بالکل بربادی کا ذریعہ ہے. تم تو ایک بلی کو بھوکا مار کے جب جہنم میں جا سکتے ہو تو انسانوں کے منہ سے نوالا چھیننا اور اللہ کے حقوق ضائع کرنا, اس سے کتنا اللہ کا غضب آتا ہوگا. ہم الٹا کر رہے ہیں. ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم کہہ رہے ہیں کہ جب ایک نیکی انسان کو بخش سکتی ہے تو میں نے تو پتہ نہیں کتنی نیکیاں کی ہوئی ہیں, مجھے مزید نیکی کی ضرورت نہیں ہے. اور جب ایک گناہ انسان کو برباد کر سکتا ہے تو یہ نہیں سوچ رہے کہ میری زندگی میں تو بہت سارے گناہ ہیں. یہ والی حدیث اس موقع پر یہ دوسرے کے لیے ڈالی ہوئی ہے. تو یہ حدیث کی الٹی تشریح ہے. اب آپ کہہ سکتے ہیں کہ میرے پاس اس کی کیا دلیل ہے کہ یہ والی تشریح جو میں نے کی یہ صحیح ہے اور دوسری والی تشریح غلط ہے. ارے کیا ہو گیا بھائی, مطلب تو دونوں نکل سکتے ہیں نا بھائی. فی نفسی حدیث میں تو دونوں مطلب نکل سکتے ہیں کہ بھائی بسا اوقات ایک گناہ انسان کو بخشنے کے لیے, ایک نیکی بخشنے کے لیے کافی ہو جاتی ہے. تو جس نے بہت ساری نیکیاں کی ہوئی ہیں وہ تو گیا جنت میں, تو دو چار گناہ تو اس کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے. یہ غلط مطلب ہے. اس لیے غلط مطلب ہے کہ ایک دو حدیثوں سے کبھی اصول اور ضابطہ نہیں بنتا. اصول اور ضابطہ کس سے بنتا ہے؟ کثرت سے جس بارے میں حدیثیں اور قرآن کی آیتیں ہیں. قرآن بار بار بیان کر رہا ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات, نیک اعمال کرو گے, ایمان لاؤ گے, نیک اعمال کرو گے تو بخشش ہوگی پوری زندگی. الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا, جو توبہ کرے, ایمان لائے اور آئندہ پوری زندگی کے لیے اعمال کو درست کر لے. فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات, یہ وہ لوگ ہیں جو کامیاب ہوں گے. وذروا ظاہر الاسم وباطنا, اللہ فرماتے ہیں ظاہری گناہ بھی چھوڑو, باطنی بھی, سارے چھوڑ دو. کیونکہ ان الذین یکسبون الاسم, جو بھی گناہ کمائے گا چاہے ایک گناہ کیوں نہ ہو, سیجزون, قاعدہ یہ ہے کہ ان قریب اس کو اس کا بدلہ دیا جائے گا. تو اس لیے ہر گناہ سے بچنا ہے کیونکہ بعض دفعہ ایک گناہ تباہی کا ذریعہ بنتا ہے. اس لیے ہر گناہ سے یہ سوچ کے بچو کہ کہیں یہ گناہ تباہی کا ذریعہ نہ بن جائے. اور جب بھی نیکی کا موقع ملو ہر نیکی یہ سوچ کے کرو کہ شاید یہ والی نیکی میری بخشش کا ذریعہ بن جائے. بہت مشکل ہے بھائی. اب تو پولیس کی بھی سمجھ میں آ گیا ہوگا, جو آپ کو سمجھانے کے لیے بلاتا ہوں میں.
تو یوسف علیہ السلام کیا کر رہے, اپنے آپ کو گناہ سے بچا رہے کہ کہیں یہ گناہ تباہی کا ذریعہ نہ. کوئی اور ہوتا بولتا اللہ غفور رحیم ہے, کر لو, وہ بخشنے والا ہے, یقیناً بخشنے والا ہے, مگر گناہ سے بچنے والوں کے لیے, گناہ کے دلدل میں پھنسنے والوں کے لیے نہیں. جو پھنس چکے ہیں وہ نکلنا چاہتے ہیں تو ان کے لیے بھی ہے, لیکن چاہے تو چاہتا ہی نہیں ہے, کرتا چلا جا رہا ہے. اور آج کا دین تو اتنا سستا بنا لیا ہے, گناہ سے بچنا تو ضروری ہے ہی نہیں, قرآن خوانیوں پہ زیادہ زور لگایا ہوا ہے, عید میلاد النبی پہ زور لگایا ہوا ہے زیادہ, اور زیادہ زور لگایا ہوا ہے محرم پہ, اور جس کو اہل بیت سے محبت ہوگی وہ کچھ مرثیے پڑھے گا. نہ داڑھی ہے, نہ حضرت حسین جیسی صورت بنائی ہوئی ہے, نہ حضرت حسین جیسے اعمال ہیں. حضرت حسن اور حضرت حسین بے انتہا عبادت گزار تھے, بے انتہا سخی تھے, گناہوں سے بہت زیادہ دور رہنے والے تھے. حضرت حسن نے 20 مرتبہ پیدل حج کیا ہے بیت اللہ کا, 20 مرتبہ پیدل حج. کوئی جہاد کا موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیا, جب موقع ہوتا تلوار لے کے گھوڑے کی پشت پہ سوار ہو کے اللہ کی راہ میں نکلتے تھے. ایسی قربانیاں دی ہیں ان لوگوں نے, اور ہم لوگ ان کے نام پہ کیا کر رہے ہیں, پیڑے کھا رہے ہیں. آج فلانے کی دعوت ہے حضرت حسین کے لیے, آج نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پہ دیگ کھائی جا رہی ہے, آج حضرت علی کے نام پہ پکوڑے کھائے جا رہے ہیں, آج جناب حضرت فلاں کے نام پر یہ چیز کھائی جا رہی ہے. کھاؤ 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 کھاؤ, اور ایک دھماکے کے ساتھ بالآخر کھا کھا کے پھٹ جاتے. ان لوگوں نے تو روزے رکھے ہیں بھائی, کھایا تھوڑی ہے. ان کی سیرت اٹھا کے دیکھو, یہ تو روزے رکھا کرتے تھے, راتوں کو لمبی لمبی تہجد پڑھا کرتے تھے, دن میں لمبے لمبے روزے رکھا کر. سخاوت حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی, میں ایک دفعہ کچھ میں نے اپنی کتاب میں ان کی سیرت لکھی ہے حضرت حسن کی. وہ میری کتاب ابھی خطرناک والی نہیں, شادیوں والی کتاب, وہ چھپ کے 2 ایڈیشن ختم ہو جائیں گے, تیسرا آ رہا ہے, اس میں نے حضرت حسن کی سیرت بہت تفصیل سے لکھی ہے. حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا کہ ایک شخص باغ میں, کوئی غلام ہے باغ میں بیٹھا ہوا ہے, ایک لقمہ خود کھاتا ہے اور دوسرا لقمہ کتے کے آگے ڈالتا ہے, تو کتا بھی کھاتا ہے. تو حضرت حسن نے اس سے پوچھا تم ایسا کیوں کر رہے ہو؟ اس نے کہا میں کھانا کھا رہا ہوں اور یہ کتا مجھے للچائی ہوئی نگاہوں سے دیکھ رہا ہے. تو غیرت مند آدمی کو پسند نہیں ہوتا نا کہ وہ کوئی بیٹھا ہوا دیکھ رہا ہو, اور آپ انسان تو دور کی بات, وہ جانوروں کا بھی خیال کرتے ہیں کہ یار یہ دیکھ رہی ہے, بلی بیٹھی ہوئی ہے, اس لیے کبھی یا تو کھاؤ چھپ کے, اگر بلیوں کے سامنے کھاؤ تو ایک آدھ بوٹی ان کو بھی ڈال دیا کرو. یہ بڑی عجیب سی بات ہوتی ہے, بیچارے بیٹھے ہوئے دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ کب بچائے گا, اور آپ نے پوری سنت کے مطابق پلیٹ صاف کر کے ایسی پلیٹ چمکا کے کہ بلی کو اس میں اپنا منہ نظر آ رہا ہے. حقیقت ہے. تو صاف کریں پلیٹ, لیکن ایک آدھ لقمہ اس کو بھی ڈال دیں. تو وہ غلام کیا کر رہا تھا, ایک روٹی خود کھاتا اور ایک لقمہ کتے کے آگے. حضرت حسن نے اس سے پوچھا کہ تم ایسا کیوں کر رہے ہو؟ اس نے کہا مجھے حیا آتی ہے, بھوکا مجھے دیکھ رہا ہے. اور اس زمانے میں اتنی رزق کی فراوانی نہیں تھی, اور غلام کے پاس تو ویسے ہی روٹیاں نہیں ہوتی تھیں. حضرت حسن نے دیکھا کہ یہ سخی ہے, اس کو اللہ نے جتنا دیا نا یہ اس کے حساب سے سخاوت کر رہا ہے. ایک روٹی میں سے آدھی کسی کو دے دینا یہ بڑی سخاوت ہے اس کے لیے جس کے پاس روٹی ہی ایک ہو. حضرت حسن نے, ایسے خاندانی لوگ پہلے لوگ تلاش کیا کرتے تھے صدقہ کرنے کے لیے. اب صدقہ کیا جاتا ہے لالچی نیچ لوگوں پر جو کمبخت پیچھے بینک بیلنس بھر رہے ہوں اور پھٹے پرانے کپڑے پجامے پہن کے گھوم رہے ہوں, اور ہر وقت منہ پہ ان کے معذرت کے ساتھ پھٹکار برس رہی ہو, ہر وقت زبان ٹیڑھی کر کر کے کیا مانگ رہے ہوں, اور آپ ان کو دے دے کے اور کیا بنا رہے ہیں, بھکاری. ان میں یقیناً کچھ مستحق بھی ہوتے ہیں, میں سب کی بات نہیں کر رہا, زیادہ تر ان مانگنے والوں میں کون ہوتے ہیں, فراڈی. تو حضرت حسن نے دیکھا عزت دار ہے, غریب بھی ہے, اور کیسا خاندانی ہے بھائی. تو انہوں نے کہا کہ بھائی یہ اس کے لائق ہے کہ اس پر بھی سخاوت کی جائے, سخی پہ سخاوت کرو. تو حضرت حسن نے پوچھا کہ یہ باغ کس کا ہے؟ انہوں نے کہا فلاں میرا مالک ہے, اس کا باغ ہے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. غلام کو بھی خریدا, بڑی قیمت ہوتی غلام کی, غلام کے مالک سے باغ کو بھی خریدا, غلام کو خرید کے آزاد کیا اور باغ اسے گفٹ کر دیا کہ اب تو غلام بھی نہیں ہے اور اس باغ کا اونر کون ہے. آج صدقہ کیا ہوتا ہے, 5 روپے وائپر صاف, وہ وائپر لگانے والے کو پکڑا دیے, منت مانی ہوتی ہے اللہ میرے ابا کو اٹیک ہوا ہے, ٹھیک ہو گیا تو بھائی کیا کرے, بھائی تباہی مچا دے گا تو بھائی ہیں, IMF کے قرضے اتار دے گا. بھائی ایک دم منت جو مانتے ہیں نا آج کل, اسٹائل کیسا ہوتا ہے,
میں نے مفتی صاحب منت مانی تھی کہ میری بیوی اگر واپس آ گئی تو معذرت یہ تو زیادہ ہو گیا, یعنی میرے ابا اگر ٹھیک ہو گئے تو میں, جب وہ میں کہتے نا, میں سمجھتا ہوں یہ IMF کا قرضہ اتار دے گا. بھائی بڑی جوش میں آیا ہوا آج, تو میں 5,000 روپے صدقہ کروں گا. ابے تیری آمدن 20 لاکھ روپے ہے, 10 لاکھ روپے ہے, 5 لاکھ روپے ہے, تو تیرے لیے 5-10 ہزار کی کیا ویلیو ہے بھائی؟ کچھ تو نکالو جیب سے. قرآن کہتا ہے لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون, نیکی کی حقیقت تک اس وقت نہیں پہنچ سکتے جب تک محبوب چیز اللہ کی راہ میں صدقہ نہ کرو. کبھی کبھار کوئی ایسی چیز بھی کر دیا کرو جس سے دل بہت اٹکا ہوا ہو, بہت اٹکا ہوا ہو دل. ہمیں بعض دفعہ دوست بڑے خاندانی, میں مدرسے میں تھا تو ہمارے ایک دوست تھے بڑے خاندانی, میں مدرسے میں آ گیا, وہ اسکول میں تھے مدرسے میں. انہوں نے کہا یار اب میں بالکل کنگلا ہوا کرتا تھا, مجھے گھر کی طرف سے تو پیسے ملتے تھے جیب خرچی کو مڑا اڑو کے ختم کر دیتے تھے, بچاتا تھا نہیں, تو آخر میں پھر ایسے ہی گھوم رہا ہوتا تھا, پھر وہی پاپوں پہ. تو وہ میرا دوست تھا, مجھے اس کا واقعہ یاد ہے. اس نے مجھے اپنی بڑی قیمتی گھڑی ہدیہ دی. جب اس نے ہمیں گھڑی ہدیہ دی تو اس نے کہا, میں نے کہا یہ کیوں دے رہے ہو؟ اس نے کہا قرآن میں آتا ہے کہ اپنی محبوب چیز اللہ کی راہ میں صدقہ کرو. تو مجھے آج خیال ہوا کہ اپنے دوست کو گفٹ دینی چاہیے. کیا چیز؟ یہ گھڑی. وہ مجھے اس کا اب تک یاد ہے. اور پھر میں نے بھی وہ گھڑی الحمدللہ کسی کو معذرت کے ساتھ, مجھے ایسے یاد پڑتا ہے, دے دی. اللہ کرے دی ہی ہو تاکہ جھوٹ نہ ہو جائے. صحیح ہے. تو کبھی کبھار کیا کرنا چاہیے؟ اپنی محبوب چیز صدقہ کرنی چاہیے. ہدیہ بھی کر سکتے ہیں بھائی کو. سب سے پہلے تو بھائی بہن ہیں جن کو ہدیہ کرنا چاہیے. حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ, جب یہ آیت نازل ہوئی, یا رسول اللہ, اللہ نے قرآن میں فرمایا لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون, جب تک محبوب چیز صدقہ نہیں کرو گے نیکی کی حقیقت کو نہیں پہنچ سکتے. اللہ دیکھتا مجھ سے محبت کتنی ہے. سارا کچرا مال اٹھا کے کیا کر رہے ہوتے ہیں, یہ پجامہ نکلا ہے, یہ جہیز میں ملا تھا تو اب 20 سال ہو گئے, اب یہ کسی کام کا ہے ہی نہیں, یہ چلو کس کو دے دو, ماسی کو پکڑا دو. میرے پاس فون آتے ہیں, وہ ہمارے گھر سے کچھ پرانے پجامے نکلے, زکوٰۃ میں دے سکتے ہیں کسی کو؟ میں کہتا ہوں کچھ تلاش کرو, کچھ بنیان بھی پھٹے ہوئے پڑے ہوں گے, اکٹھے ہی نکال دینا. وہ جو لنڈے کا مال ہے نا, جو انگریزوں نے زکوٰۃ میں, انگریز بھی زکوٰۃ نکالتے ہیں نا, تو وہ جو زکوٰۃ میں نکالا ہوا ہوتا ہے وہ لنڈے کا مال لوگ جا کے خرید رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے وہ بھی دے دیں, ضائع کرنے سے بہتر ہے صدقہ کر دیں, لیکن کچھ روکڑا نکالا کرو زکوٰۃ میں, کیا پیسے ویسے نکالا کرو. تو وہ کیا ہوا, کیا کہہ رہا تھا یار میں, ابو طلحہ انصاری نے جب یہ آیت نازل ہوئی تو نبی کے پاس آئے, عرض کیا یا رسول اللہ, اللہ نے کہا محبوب چیز صدقہ کرو. تو یا رسول اللہ میری محبوب چیز تو میرا باغ ہے جو ارننگ کا ذریعہ ہے, چلتی ہوئی تجارت. تو نبی نے فرمایا بخن بخن ذاک مال رابح, واہ واہ یہ تو بہت قیمتی مال. یہ تو نبی حیران ہو رہے ہیں, سوچو جس کی سخاوت پہ تو کیسا سخی ہوگا. لیکن انہوں نے کہا یا رسول اللہ جب اللہ نے کہا ہے کہ محبوب چیز, تو محبوب تو پھر یہی ہے نا جس سے دل اٹکا ہوا ہے, پورا باغ ہے جو میری کمائی کا ذریعہ ہے, میں نے وہ صدقہ کیا, تو آپ لے لیں, وہ جس کو چاہے دے دیں. تو نبی نے فرمایا مجھے مت دو, تمہارے چچا کے بیٹے جو غریب ہیں نا, ان کے پاس کمائی کا ذریعہ, حدیث کا مفہوم بیان کر رہا ہوں اپنے الفاظ میں, تو ان کو کیا کر دو, گفٹ کر دو. تو انہوں نے وہ باغ کس کو دے دیا, ابن الاعمام, اپنے کزنوں کو. آج کوئی کزن کو دے سکتا ہے؟ بلکہ اس کی دکان پہ بیٹھ کے اس کا خون چوس کے اس کا شٹر بند کروایا اور اس کے کاروبار پہ بھی قبضہ. میرے پاس ایسے لوگ ہیں, چچا نے بھتیجے کے کاروبار پہ قبضہ کر لیا, بھتیجے نے ماموں کو سائڈ پہ لگا دیا, خالہ نے پھپھی کو کھڈے لین لگا دیا. کاروبار میں کوئی رشتہ دار آئے تو اس کو پیچھے کر کر کے بیٹھ جاتے ہیں. کتنی بڑی. تو اپنے قریبی رشتہ داروں کو کبھی کبھار ایسا بھی گفٹ دے دیا کرو. بس واقعہ ختم کرتا ہوں میں. تو یوسف علیہ الصلاۃ والسلام گناہ سے بچے اور جیل کی زندگی کو پسند کیا. ان کو پتا تھا یہ اس گناہ کا انجام اچھا نہیں ہے. اللہ فرماتے ہیں ہم نے یوسف کی دعا قبول کی اور بالآخر یوسف کہاں چلے گئے, یعنی اللہ نے ان پہ گویا رحم کیا, زنا سے بچا لیا اور جیل کی کوٹری میں ڈال دیا. اب جیل میں چلے گئے, کنویں سے
نکلے تھے, کچھ دن سکون ملا تھا, الٹے سیدھے الزام لگے, لوگوں میں بدنامی بھی ہوئی, جھوٹی بدنامی, اور جیل کے اندر بھی چلے گئے. کیونکہ قرآن کہہ رہا ہے کہ بادشاہ کو یہ بھی خیال ہوا کہ اگر ان کو جیل میں نہیں ڈالا تو پبلک کہے گی کہ اگر یہ غلطی پر نہیں تھے تو یہ اتنے آرام سے گھوم کیوں رہے ہیں یہاں پہ. بعض دفعہ اس لیے بھی اندر کرنا پڑتا ہے یہ ثابت کرنے کے لیے کہ بھائی یہی مجرم ہے. سیاست بھی ہوئی, ہمیشہ سے سیاست چلی آ رہی ہے, اپنے اوپر قاتلانہ حملہ کروانا, ٹھیک ہے نا, تاکہ ووٹ زیادہ مل سکیں. تو یہ سیاستیں ہمیشہ سے چلی آ رہی ہیں. تو بادشاہ نے سوچا کہ اگر میں نے اس کو سزا نہیں دی تو لوگ کہیں گے کہ یہ اگر مجرم نہیں تھے تو یہ ان کو سزا کیوں نہیں مل رہی. تو یہ سوچ کے بادشاہ نے کیا کر دیا, جیل میں, اور بھول گیا جیل میں ڈال. اور پھر جیل میں بڑے طویل عرصے پیغمبر پڑے رہے ہیں, بڑے طویل عرصے. لیکن اللہ نے آزماتے ہیں اللہ نیک لوگوں کو کہ دیکھو گناہ سے بچے اور ملا کیا صلہ, جیل. آج لوگ بولتے ہیں نا میں نے بینک کی جاب چھوڑی, میں تو روڈ پہ آ گیا. تو اگر گناہ سے بچنے پر آپ کو اس سے ڈبل تنخواہ مل رہی ہوتی تو کوئی پاگل ہے جو حرام کماتا ہے. بھائی حرام تو جبھی کمایا جاتا ہے اس میں مزہ اور فائدہ زیادہ ہوتا ہے. تو گناہ سے بچے ہیں, فائدے کے بجائے کیا ہو گیا, نقصان, اور آزادی سلب ہو گئی اور جیل کی کوٹریوں میں چلے گئے. تو باقی انشاءاللہ اس واقعے کو کل کمپلیٹ کریں گے ہم, یہ وقت بہت زیادہ ہو گیا. یہ سوالات جلدی جلدی دے دیں. کیا شوہر کا گھر کے کاموں میں اور دیگر کاموں میں ہاتھ بٹانا منع ہے؟ نہیں بھائی, سنت ہے. شوہر کو چاہیے کپڑے بھی دھویا کرے, برتن دھویا کرے, صحیح ہے, روٹی پکایا کرے, ہاتھ بٹانا چاہیے میاں کو. کن گناہوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ کھانے پینے سے, زوجہ کے سے ہم بستری کرنے سے. اچھا یہ تو گناہ کا پوچھا ہے. گناہ سے روزہ نہیں ٹوٹتا, گناہ سے روزہ کا جو ہے نا برکتیں ختم ہو جاتی ہیں. غیبت ہے, بد نظری ہے, جھوٹ ہے, ان سے گناہ کی جو وہ روزے کی جو برکت ہے, روزے کا جو ثواب ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. سید نصیر الدین کینسر کے مبتلا دعا کہ دل سے دعا اللہ تعالیٰ شفا عطا فرمائے. زاہد قمر شدید درد میں مبتلا ہیں, دل سے دعا اللہ تعالیٰ شفا عطا فرمائے. کیا ہم اپنی زکوٰۃ کسی نابالغ بچے کو دے سکتے ہیں؟ نابالغ بچے کا باپ اگر غریب ہے تو نابالغ بچے کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں. باپ مالدار ہے تو نابالغ بچے کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے, کیونکہ بچہ باپ کے تابع ہوتا ہے. اگر اعتراف میں کسی کو اطلاع ہو جائے تو وہ غسل خانہ تک کس طرح جائے؟ اس کے لیے ٹرین لائی جائے گی یا اس کے لیے وہ اسٹریچر کا انتظام کیا جائے گا, اس میں رکھ کے اس کو لے جایا جائے گا؟ بھائی جیسے سب جاتے ہیں ایسے ہی جائے گا, کیا خیال ہے؟ غسل کے لیے ٹانگوں پہ چل کے جائے. ایک شادی شدہ شخص اپنی بیوی کو طلاق دے اور پھر زنا کرے تو اس پر بھی رجم کا قانون؟ جی ہاں, چاہے وہ اس کے نکاح میں فی الحال بیوی نہ بھی ہو تو بھی وہ زنا کرے گا تو رجم کیا جائے گا اسے. کیا نیت دل کے ارادے کا نام ہے؟ کچھ لوگ زبان سے نیت کرنے کو ترجیح. نیت دل کے ارادے کا نام ہے. میں 5 مہینے سے نوکری کی تلاش میں ہوں, آپ کوئی وظیفہ بتا دیں. بھائی مزید 5 مہینے تلاش کرو اور یا رزاقو پڑھا کریں زیادہ سے زیادہ. مفتی صاحب 3 شادیوں کے باوجود آپ کا خوش رہنا اور اچھی صحت کا راز کیا ہے؟ بھائی جتنی ٹینشن اس کام میں ہے نا اتنی شاید دنیا کے کسی کام میں نہیں ہے. باقی یہ تو گھر میں دیکھو کہ ہم خوش ہیں یا نہیں ہیں. گھر کے باہر تو سب کیا ہوتے ہیں, مسکراتے ہوئے نظر آئیں گے آپ. تو میرے بھائی آپ بھی کر لو, پتہ چل جائے گا. ایک صاحب کسی جگہ شادی کرنا چاہ رہے تھے, والدین نہیں مانے, اب وہ 10 سال سے شادی کرنے سے انکار کر رہے ہیں, کیسے قائل کریں؟ اب یہ ہمارے اختیار میں ہوتا, ہمارے اختیار میں تو پتہ نہیں کہاں ہم کر چکے ہوتے. یہ آپ کی کسی کے اختیار میں نہیں ہے کہ وہ نہیں مان رہے تو کوئی ان کو منوا دے. آپ پولیس کے پاس جائیں گے نا کہ یار وہ ان کو سمجھاؤ, پولیس والے کہیں گے میں نے بھی کہیں ٹرائی کی بھی ہے وہ بھی نہیں مان رہے. تو یہ تو مقدر ہے, جہاں مان جائے وہاں کریں, نہیں مانے تو وہاں سے دماغ سے نکال کے کہیں اور ٹرائی کریں. فقراء اور مساکین 2 الگ الگ الفاظ ہیں, ان کے لغوی اور شرعی معنی. فقراء اور مساکین کا مطلب ایک ہی ہے, غریب. لیکن مسکین کہتے ہیں وہ غریب جس کی غربت جھلک رہی ہو. فقیر تو کوئی بھی غریب, مسکین وہ جو دیکھنے سے کیا لگ رہا ہو, مسکین. بعض لوگ غریب ہوتے نہیں ہیں مگر پھر بھی مسکین لگتے ہیں, شکل سے کیا لگ رہے ہوتے ہیں. تو جو شکل سے غریب لگ رہا ہو اس کو ہم کیا کہیں گے, مسکین, چاہے حقیقت میں ہو یا نہ ہو. عجیب بات آپ کو بتاؤں, ہمارے پاکستانی بہت اچھے ہیں لیکن ہم کسی دوسرے ملک میں نظر آتے ہیں تو شکل سے غریب بہت لگتے ہیں. یہ میں نے خود بھی محسوس کیا ہے. پہلے میرے باہر سفر نہیں ہوئے تھے تو مجھے یقین نہیں تھا. مجھے کسی نے بتایا کہ ایک عرب آیا,
عمرہ کرنے کچھ پاکستانی بیٹھے ہوئے تھے, تو ایک پاکستان بڑا کروڑپتی آدمی تھا وہ پاکستانی, تو ایک عرب نے آ کے اس کو زکوٰۃ دی. اس نے کہا بھائی میں بہت مالدار آدمی ہوں, مجھے کیوں صدقہ دے رہا ہے؟ تو اس نے کہا نہیں لے لو, پاکستانی ہو نا, لے لو. اس نے کہا بھائی میں بڑا کروڑپتی آدمی ہوں. تو اس عرب نے کہا پاکستانی سب غریب ہی ہوتے ہیں. تو ہمارے ایک دوست ہیں سعودی عرب میں, انہوں نے بھی بتایا کہ یار جتنے یہاں پاکستانی آتے ہیں شکل سے کیا لگتے ہیں؟ غریب. تو مجھے یقین نہیں آتا تھا. جب میرے سفر ہوئے نا, چند ایک کو چھوڑ کر, یہ چند ایک کو میں اس لیے مستثنا کرتا ہوں کہ کسی کو اپنی انسلٹ محسوس ہو رہی ہو نا, تو میں کہتا ہوں کہ آپ کو میں نے اس سے باہر نکال دیا تھا, آپ اس میں داخل نہیں. لیکن پاکستانی کہیں بھی دنیا میں جائے گا شکل سے بہرحال کیا لگتا ہے؟ لگتا غریب ہے. اس کی وجہ اب تک میری سمجھ میں, اور عرب میں ایک عجیب سا ان کے چہروں پہ نا وہ ہوتی ہے جیسے مالداری کے اثرات ہوتے ہیں نا, ایسے جیسے کھائے پیے, کچھ ہے, کچھ مسئلہ ہے. یا تو حرکتیں غریبوں والی ہیں معذرت کے ساتھ, یعنی غریبوں سے مراد یعنی ہر وقت ایسے جیسے پتہ نہیں بھکاری نہیں ہوتے, منگتے, زیادہ تر ایسے ہی ہوتے ہیں, تو شاید اس سے ایسا لگتا ہے. حالانکہ پاکستانی اتنے سخی ہیں, مسجد نبوی میں کئی دسترخوان پاکستانیوں کے لگتے ہیں. وہاں مسجد حرام میں بڑے مہنگے مہنگے ہوٹل جن کا روز کا کرایہ 50,000 60,000 1 لاکھ, ایسے والے ہوٹل پاکستانی سیٹھوں نے لے کے وقف کیے ہوئے ہیں, مفت دے دیتے ہیں حاجیوں کو. اتنی سخاوت, مگر آپ ملو گے تو کیا لگیں گے؟ کچھ ہے واللہ والا. آپ نے قرآن کی آیت کا حوالہ دیگر بیان کیا تھا, اس سے علماء نے وضاحت نکالی کہ اس آیت میں امیر بننے کا راز چھپائے. شادی کے تناظر میں واحد حوالہ دے دیں, قرآن میں آتا ہے ان یکونوا فقراء یغنیہم اللہ من فضلہ, تم نکاح کرو اگر فقیر ہوگے تو اللہ اپنے فضل سے غنی کر دے گا. تو پتہ چلا نکاح مال میں برکت کا ذریعہ بنتا ہے. سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے؟ مفتی صاحب میں آپ کی مسجد میں اعتکاف میں بیٹھا ہوں اور اہلیہ کی طبیعت خراب ہے, تو کیا میں فون پر طبیعت پوچھ سکتا ہوں؟ بالکل پوچھیں, فون پہ آپ گھر والوں سے رابطہ کر سکتے ہیں. گزارش ہے کہ ہمیں آپ کا قیمتی وقت درکار ہے جس کے ہم پیاسے ہیں. کیا مطلب بھائی؟ قیمتی وقت ہی تو دے رہے ہیں آپ کو. بکھرے موتی کتاب میں لکھا ہے کہ سبحان نام رکھنا صحیح نہیں ہے, کیا یہ صحیح بات ہے؟ دیکھو کوئی بھی مسائل کی بات ہو تو علماء سے فتویٰ لیا کریں, مفتیوں سے پوچھا کریں. مجھے اس کا جواب معلوم نہیں ہے کہ یہ سبحان نام رکھنا صحیح ہے, میری تحقیق نہیں ہے. ویسے جو نام رکھا جاتا ہے سبحان نہیں بلکہ صحبان, لوگ اس کو پڑھتے ہیں سبحان. دارالعلوم کرنگی کے ایک بہت بڑے عالم تھے, مدرس تھے, مفتی صحبان محمود, لیکن ان کو لوگ بولتے تھے سبحان. صحبان سخاوت سے ہے, ٹھیک ہے نا, کیا صحبان نام رکھا کریں, صحبان. کیا روزوں کی قضا میں بھی ترتیب کی رعایت ضروری؟ نہیں. میری بچیاں اور اہلیہ حافظہ ہیں, کیا گھر میں وہ مستورات کے لیے تراویح کرا سکتے ہیں؟ ناپسندیدہ عمل ہے, وہ گھر میں جماعت سے نماز پڑھ لیں لیکن امام مرد بنے. کیا مسجد میں آ کر پہلی صف میں ٹوپی رومال رکھ کر چلے جانا اور یہ ظاہر کرنا کہ یہ جگہ میری ہے, یہ تمہارے باپ کی جگہ نہیں ہے میرے بھائی, یہ لوگ کرتے ہیں, یہ بہت بری حرکت ہے. آئیں گے اور رومال رکھ کے غائب. اب کوئی کسی کا باپ بھی معذرت کے ساتھ وہاں نہیں بیٹھ سکتے, ہماری جگہ ہے. ایک تو ہے کہ آپ آ کے وہاں بیٹھ گئے اور پھر اچانک کوئی پیٹ میں مروڑ ہوا, کوئی مسئلہ ہو گیا, کوئی ایمرجنسی کال آ گئی, 2 منٹ کے لیے آپ نے جانا ہے, پھر تو آپ رومال رکھ کے جا سکتے ہیں. بھئی یہ میں یہاں بیٹھا ہوا تھا تو مجھے اچانک قضائے حاجت کا تقاضا ہوا, کوئی مجبوری ہو گئی تو جا رہا ہوں, واپس آ رہا ہوں. کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ جو جس جگہ پہ بیٹھا ہو وہ کسی اس جگہ سے کسی ضرورت سے اٹھ کے جائے گا تو اس جگہ کا وہ حقدار ہے. یہ تو حدیث سے ثابت ہے. لیکن ویسے آ کے آ رہے ہیں اٹھتے ہوئے, کوئی ابھی بیٹھنے کا پروگرام نہیں, رومال رکھا, وہ یہ چائنا کٹنگ ہے. یہ کیا ہے؟ یہ چائنا کٹنگ ہے, یہ لیز نہیں ہے, یہ چائنا کٹنگ ہے. آ کے پکا کرو, آگے بیٹھ جاؤ پھر وہاں پہ. کیا مسجد میں آگے ہو گیا؟ مفتی صاحب ہم آپ کے مہاجرین مرید ہیں, اتنی دور سے آپ کا بیان سننے آتے ہیں, چند فتنہ پرست لوگوں کی وجہ سے آپ ہمیں گدھے والا قصہ سنانے سے محروم کر رہے ہیں. مہاجرین کا مطلب یعنی دوسرے شہروں سے آئے ہیں, یہ مطلب نہیں کہ اردو یہ والے مہاجر. گدھے والا قصہ نہیں سنا رہے آپ یار, سنا دیتے ہیں یار, آج تاخرات تو نہیں ہے نا, وہ سنا دیتے ہیں گدھے والا قصہ یار. وہ ایک آدمی کا جو گدھا تھا نا وہ بہت سست تھا, تو وہ چلتا ہی نہیں تھا. تو وہ کسی حکیم کے پاس گیا تو حکیم صاحب سے بولا گدھا کم بخت سفر پہ دور جانا ہے, مجھے چل کے ہی نہیں دے رہا.
تو حکیم صاحب نے کہا اچھا ٹھیک ہے, لال مرچیں دے دیں اس کو بتائے بغیر, اور بولا کہ یہ تھوڑی سی لگا دو. اس نے وہ گدھے کے دم اٹھائی, مرچیں لگا دیں. اب گدھا اتنی اسپیڈ سے بھاگا کہ گدھا آگے اور یہ پیچھے. اب یہ گدھے کے پیچھے پیچھے بھاگ رہا ہے اور گدھا بہت آگے نکل گیا. اب یہ پریشان کہ یار یہ تو مجھ سے بھی زیادہ تیز اسپیڈ ہو گئی, پکڑے گا کون اس کو. آگے گیا, ایک اور حکیم صاحب بیٹھے ہوئے تھے, ان سے جا کے کہنے لگا کہ حکیم صاحب میں نے ایک پچھلے حکیم صاحب سے ایک چورن لیا تھا, انہوں نے لگایا, وہ مجھ سے بھی آگے نکل گیا, میں کیا کروں. حکیم صاحب نے کہا کہ بھائی تھوڑے سے اپنا بھی لگا لو. تو اس نے غلطی یہ کی کہ جتنی مقدار میں گدھے کے لگا تھا اتنی ہی مقدار میں اپنے لگا لیا. اب جب اپنے لگایا ہے تو ان کی بھی اسپیڈ بڑھ گئی. اب گدھے کا تو آگے جا کے ختم ہو گیا نا, ان کا بھی باقی تھا. تو یہ بھاگتا ہوا جا رہا ہے, لوگوں سے کہہ رہے اس کو پکڑ کے رکھو, میں ابھی واپس آ رہا ہوں. اس کو پکڑ کے رکھو, ابھی میں واپس آ رہا ہوں. اچھا میرے بھائی, حور لائبہ کیا واقعی میں ایمان والوں کو حاصل ہوگی؟ بھائی ایمان والوں کو حور ملے گی, حور. اس کا نام کیا ہوگا یہ مجھے معلوم نہیں. ہاں دیکھو, زنا سے بچنے کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ اللہ کے لیے آپ نے قربانی دی, حرام کی, تو یہ بھی سوچا کرو اللہ یہ خواہش جنت میں پوری کرے گا. اس سے زیادہ اچھی عورتیں آپ کو مل جائیں گی جنت میں. تو جنت کی حوریں کوئی معمولی چیز نہیں ہے. یہاں تو لوگ مذاق اڑاتے ہیں, ابے یہ حوروں کے چکر میں ڈالا ہوا ہے. تو بھائی تم عورتوں کے چکر میں پڑے ہوئے ہو کمبختو. تو یہ تو قیامت میں پتہ چلے گا, تم کہو گے یار کاش ہم بھی اس چکر میں پڑ جاتے, ہم نے بڑا نقصان کیا کہ ہم اس چکر میں نہیں پڑے. میرا نام عبد الصمد ہے لیکن مجھے صمد کہہ کے بلاتے ہیں. ٹھیک ہے, اس میں عبد محذوف ہوتا ہے. عبد الصمد کو صمد بھی کہہ سکتے ہیں کیونکہ وہاں عبد کا لفظ خود بخود بعض چیزیں ان شارٹ کہی جاتی ہیں, تو وہ اس میں وہ جو محذوفات ہیں وہ خود بخود مقدر ہوتے ہیں, وہ یعنی لفظوں میں ذکر نہیں ہوتے مگر وہ نیت میں ہوتے ہیں. اگر کوئی شخص مجھ سے ناراض ہے اور معافی مانگنے پر معاف نہیں کر رہا تو کیا اس صورت میں میرا اس شخص کا اعتکاف روزہ نماز قبول ہوگا؟ بھائی آپ نے معافی مانگ لی پھر بھی نہیں معاف کر رہا, حدیث میں آتا ہے جو معافی مانگے اس کو بھی معاف نہ کرے تو اس پہ بھی وعید ہے, تو آپ کا فرض ادا ہو گیا. آپ سے سوال ہے, اگر ہم نے کسی کو ادھار دیا ہوا ہے تو اس پر ہم زکوٰۃ نہیں؟ جی ہاں, ادھر واپس ملنے کی امید ہو تو. کل کے بیان میں آپ نے فرمایا تھا روز قیامت ہر شخص کو باپ کے نام سے اٹھایا جائے گا, جبکہ ہم نے بڑوں سے سنا ہے کہ ماں کے نام سے. ایسی کوئی حدیث نہیں ہے بھائی, باپ کے نام سے پکارا جائے گا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. نسب کہاں سے چلتا ہے؟ باپ سے چلتا ہے. مفتی صاحب ہم اتنے علماء کے بیانات سنتے ہیں, علماء کی صحبت میں بیٹھتے ہیں, تبلیغ میں بھی جڑے رہتے ہیں, پھر بھی گناہ سے باز نہیں آتے, نہ ہی داڑھی کی توفیق ملتی ہے, کیا کریں؟ اصل میں جب مرنے لگو گے برزخ نظر آئے گی تو سب باتیں سمجھ میں آ جائیں گی. ابھی چونکہ پیڑے کھانے کو مل رہے ہیں تو ظاہر ہے گناہ چھوڑنے کی توفیق نہیں مل رہی. اللہ کی طرف سے آزمائشیں آتی ہیں تو گناہ بھی چھوڑے جاتے ہیں. تو تبلیغ والوں نے تو آپ کو اللہ کے راستے میں نکال کے سیدھا راستہ دکھا دیا. اب آپ نہیں چلو گے تو کوئی بات نہیں, نہیں چلو. اللہ فرماتے ہیں تمتعوا, مزے اڑاؤ, فإن مصيركم إلى النار, جانا کہاں ہے؟ آگ کی طرف. تو کچھ اللہ کے عذاب سے ڈرنا چاہیے. اور اتنا ضرور ہے کہ ایسا نہ ہو گناہ نہیں چھوٹنے تو تبلیغ میں جانا ہی چھوڑ دیں یا علماء کے بیانات سننا چھوڑ دیں. نصیحت ہمیشہ فائدہ ہی کرتی ہے. قرآن کہہ رہے فذکر وذکر فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین. اگر آپ تبلیغ میں نہ جاتے تو جتنے گناہ اب ہے نا اس سے بھی زیادہ کر رہے ہوتے. تبلیغ کی وجہ سے چھوٹے نہیں تو کم از کم بریک لگ گئی. ممکن ہے آپ کہو میرے تو بریک بھی نہیں لگی, تو بھائی جتنی اسپیڈ سے گناہ بڑھ رہے ہیں نا, اگر تبلیغ میں نہ جاتے تو اسپیڈ اور تیز ہوتی. تو علماء کے بیانات یا بزرگوں کی صحبت میں بیٹھنا اس سے فائدہ ہی ہوتا ہے. کسی کو پورا فائدہ, کسی کو آدھا فائدہ, کسی کو 90%, کسی کو 5%. تو اگر آپ بیٹھنا چھوڑ دیں گے تو وہ فائدہ بھی ختم ہو جائے گا. تو گناہ سے بچنے کی کوشش کریں اور وہ اسباب تلاش کریں, کیوں نہیں چھوٹ رہے. ہر ایک کے حالات دوسرے سے مختلف ہوتے ہیں. باپ کے انتقال کے بعد کس طرح خدمت کر سکتے ہیں؟ باپ کے انتقال کے بعد 2 خدمتیں آتی ہیں, بلکہ 3 خدمتیں. باپ کے لیے صدقہ خیرات کیا جائے, باپ کے لیے کثرت سے پوری زندگی دعا مانگی جائے, اور باپ کے دوست احباب کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے, یہ بتا کے کہ ہم آپ سے اس لیے اچھی طرح سے مل رہے ہیں کہ آپ ہمارے ابا کے دوست ہیں. ان تبرّ ود ابیک, حدیث میں آتا ہے کہ صلہ رحمی میں یہ بھی داخل ہے کہ باپ کے مرنے کے بعد اس کے دوستوں سے اور اس کے ریلیٹو سے یا جن سے باپ کو محبت تھی ان سے اچھا سلوک کیا جائے.
ہمارے والد صاحب کے ایک دوست تھے, جب میرے والد صاحب کا انتقال ہوا تو میں اپنے والد صاحب کی زندگی میں ان سے نہیں ملتا تھا اتنا, لیکن جب والد صاحب کا انتقال ہوا کہ ملنے آئے, میں بڑے اچھے طریقے سے ملا, سفید ریش تھے, وہ بھی حیران ہو رہے آج تو بڑی لفٹ کرانے, بڑا ملا, بیٹھا, میں نے ان کو بڑا اکرام کیا. تو میں نے کہا, پھر میں نے ان کو یہ حدیث سنائی, میں نے کہا میں آپ سے اس لیے مل رہا ہوں کہ آپ کا کس سے تعلق تھا؟ میرے والد سے تعلق تھا, تو اس وجہ سے مجھے آپ سے, وہ بیچارے پھوٹ پھوٹ کے رونے لگے. تو اس چیز کا بڑا اثر پڑتا ہے. تو جو آپ کے والدین, ماں ہے, باپ ہے, ان کا جب انتقال ہو گیا تو ماں کے جو سہیلیاں تھیں جن سے ماں کا تعلق تھا, ان سے بھی اچھا, آپ ہماری والدہ کی دوست تھیں, اس لیے میں آپ کے ساتھ اچھا سلوک, اس لیے میں آپ کے ساتھ کیا کر رہا ہوں. تو یہ بھی ماں باپ کی یادوں کو زندہ رکھنے کا ایک ذریعہ ہے جو ہمیں شریعت نے, بولو بھائی, بتایا ہے. اور ان کے لیے صدقات و خیرات بھی کیے جائیں, اور ان کے لیے زیادہ سے زیادہ دعائیں بھی کی جائیں, صدقہ جاریہ کا بھی کوئی انتظام کیا جائے. تو یہ وہ طریقے ہیں جو اللہ نے صرف یہ آپشن مسلمانوں کو دیا ہے. غیر مسلم کے باپ اور ماں دنیا سے گئے تو سلسلہ ختم. اتنی انہوں نے خدمت کی اولاد کی, ان کے پاس ابا اماں کی خدمت کے لیے کچھ بھی نہیں ہوتا. تو یہ بھی اسلام کی ایک بہت بڑی رحمت ہے. بیوی کو پیار سے کس نام سے پکارنا چاہیے؟ ایسی کوئی حدیث ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زوجہ عائشہ کو حمیرہ کے نام سے, ایک روایت تو آتی ہے, کس نام سے پکارنا جائز ہے؟ جو اس کو اچھا لگے بھائی. ایک دفعہ 2-3 نام ٹرائی کر کے دیکھو. یہ والا دیکھو کیا ریئیکشن ہوتا ہے, بیلن آتا ہے فوراً چینج کر دو. تو 2-3 نام ٹرائی کر کے دیکھ لو. ایک جنہوں نے بھی سوال پوچھا ہے نا, اس قسم کا کوئی بھی سوال میرے بارے میں ہو مجھ سے بلا تکلف پوچھا کریں. لوگ اپنے دلوں میں بغض رکھ کے بیٹھے ہوتے ہیں, بات موضوع چھڑتا ہے, لیکن کیا کریں, اب ایک آخری دفعہ چھیڑ رہا ہوں, بس دوبارہ نہیں چھیڑوں گا. میں نے جب بھی کوئی وزیر اعظم کی حمایت میں کوئی بات کی تو لوگوں نے اس کو مولانا فضل الرحمان کے خلاف پر محمول کیا, حالانکہ ایسا, بولو بھائی, نہیں ہے. آج ایک چینل سے میں نے 2 بیانات کے موضوع چینج کروائے ہیں. میرا ایک کلپ تھا, اس کا موضوع کسی نے یہ دیا ہوا تھا, مفتی صاحب یعنی عمران خان ورسز مولانا فضل الرحمان, دونوں کے مقابلے میں مفتی صاحب کی کیا رائے ہے. تو میں نے آج ان کو فون کیا, میں نے کہا یہ عنوان آپ نے اپنی طرف سے لگایا ہے, میرے بیان میں ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ میں وزیر اعظم کا مقابلہ کروا رہا ہوں کس سے, مولانا فضل الرحمان سے. آپ کیوں میرے بیان کو, میں نے ایک شخصیت کے بارے میں بات کی ہے, تو آپ کیوں اس کو JUI کے خلاف لے کے جا رہے ہیں؟ آج ہی میں نے فون کر کے اپنے 2 کلپ ہٹوائے ہیں وہاں سے, میں نے کہا ان کا نام چینج کرو. تو بعض دفعہ وہ عنوان ایسا لگایا جاتا ہے جس سے غلط میسج جا رہا ہے. تو اس کے بارے میں بھی کوئی بھی سوال ہو تو آپ مجھ سے پوچھیں. بسا اوقات میرا وہ دعویٰ ہی نہیں ہوتا اور آپ خود غلط فہمی میں, کتنے لوگ ہیں جو کہہ رہے ہیں PTI کا آدمی ہے, PTI. بھائی میں PTI کا آدمی نہیں ہوں, میں PTI کا آدمی نہیں ہوں. اور میں نے وہ وزیر اعظم کی حمایت, کہہ رہا ہوں عمران خان نہیں, وزیر اعظم. اگر عمران خان وزیر اعظم نہیں ہوتا میں حمایت نہیں کرتا. وزیر اعظم کی بات کی ہے کیونکہ میرے خیال میں کچھ پالیسیاں ایسی ہیں جس میں اگر قوم وزیر اعظم کا ساتھ دے گی تو ملک آگے چلے گا, قوم ساتھ نہیں دے گی تو ملک آگے نہیں چلے گا. تو آج اگر کوئی اور وزیر اعظم ہوتا, چاہے مسلم لیگ کے ہوتے, چاہے JUI کے ہوتے, وہ بھی وہ پالیسیاں اختیار کرتے, اللہ کی قسم ان کے حق میں بھی میں بیان دیتا. تو میرے بیانات کو PTI کے حق میں نہ لے کے جائیں, JUI کے خلاف یا مسلم لیگ کے خلاف یا فلانے کے خلاف یا ڈمکانے کے خلاف. یہ سیاسی باتیں ہیں, اس کے لیے مجھے تو ان چیزوں میں تجربہ بھی نہیں ہے, تو میں تبصرے کیوں کروں گا. چند اسپیسیفک چیزیں ہوتی ہیں جن میں لوگ غلط فہمیاں پھیلا رہے ہوتے ہیں, ان کو میں ہائی لائٹ کرتا ہوں, اور تاکہ ملک جو ہے نا کچھ صحیح راہ پہ چلے اور لوگوں کو ایک اصول اور ضابطہ ملے کہ کن چیزوں میں ہمیں اپنے حکمرانوں کا ساتھ دینا چاہیے, اور کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو صرف لارے رپے ہوتے ہیں, اس سے ملک ترقی نہیں کر رہا ہوتا. تو ان چیزوں میں ہمیں حکمرانوں کی غلط پالیسیوں سے متاثر نہیں ہونا چاہیے. سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے؟ جو ماں باپ اپنے بچوں کو چاکلیٹیں اور لالی پاپ کھلا رہے ہیں, بچہ ان سے متاثر ہوگا. جو ماں باپ دیسی گھی کی روٹی کھلا رہے ہیں, بچہ اس کو دیسی گھی سے بو آئے گی, کہے گا یہ صحیح نہیں ہے. تو عقل مند ڈاکٹر کیا کہے گا, بچے سے کہے گا بیٹا یہ جو تمہیں دیسی گھی کی روٹی کھلا رہے ہیں, اس دیسی گھی میں ہیک تو آ رہی ہے, یہ اس لیے آ رہی ہے کہ تم مصنوعی چیزوں کے عادی ہو چکے ہو, طاقت اسی کے اندر ہے. اور جو میں چاکلیٹ کھلا رہے ہیں نا ابا اماں, وہ تمہاری صحت کا بیڑا غرق کر رہے ہیں, ٹھیک ہے نا.
تو کچھ چیزیں دیکھنے میں خوشنما ہوتی ہیں, اندر سے کھوکھلی ہوتی ہیں. تو یہ ملک سے اگر ہمیں محبت ہے تو اس کے بارے میں گائیڈ کرنا یہ ہماری ذمہ داری. تو کوئی بھی بات میرے بارے میں دل میں ہو, میں نے جامعہ حفصہ کے بارے میں بیان کیا تھا, اس کا لوگوں نے غلط رخ لے کر گئے, لوگ سمجھ رہے ہیں کہ یہ مشرف کی حمایت کر رہا ہے, حالانکہ میں کئی بار اس وقت میں نے بیان کیا تھا جب فوج آپریشن کر رہی تھی, اس وقت میں نے لنڈی کوتل چورنگی میں بیان کیا تھا, وہ بیان ریکارڈ بھی ہوا ہے, مجھے مل نہیں رہا وہ بیان. اس وقت میں نے سخت تنقید کی تھی کہ جنرل مشرف کا یہ اقدام بالکل غلط ہے. کوئی حق نہیں بنتا کہ ایک کمزور قوم جس کو آپ آرام سے سرنڈر کر سکتے ہیں, آپ اس پہ گولے برسا کے اس کو گرفتار کریں. یہ ایسے ہی ہے جیسے مرغی کو قبضہ کرنے کے لیے آپ مرغی پہ کیا ماریں, توپ ماریں, اور آپ کہیں میں نے مرغی کے پرخچے اڑا دیے. یہ کوئی بہادری کی بات نہیں ہے کہ ایک نہتی قوم ہے, آپ اس پہ بم برسا رہے ہو, آپ کے اپنے ملک کے لوگ ہیں, بڑے آرام سے اگر آپ چاہو تو اریسٹ کر سکتے ہو آپ. تو میں نے بھرپور مذمت کی تھی, لیکن میرے اس بیان کو کس پہ لے جایا گیا کہ یہ کیا کر رہا ہے, جنرل مشرف کی حمایت کر رہا ہے. اور یہ جامعہ حفصہ کے خلاف جو آپریشن ہوا اس میں تو وہ آپ خود اپنی طرف سے کچھ دل میں بغض لے کے بیٹھے ہوئے ہوں, خود آپ تپے ہوئے ہوں, تو آپ کو کسی کی بات سمجھ میں نہیں آئے گی, آپ اس میں منفی چیزیں نکالتے رہو گے. تو اس لیے کوئی بات میں, جیسے جن صاحب نے یہ بات پوچھی ہے, یہ میں 10 دفعہ اپنے دوستوں سے کہہ چکا ہوں کہ یہ پروگرام میری سمجھ میں بالکل نہیں آ رہا. لیلۃ القدر کی راتیں کیا ہو رہی ہیں, تیل ہو رہی ہیں. تو اس لیے میں نے اس کو کینسل کرنے کی کوشش کی اور اپنا وقت کم کروایا ہے, باقاعدہ کم کروایا ہے. کل جو میرا پروگرام شروع ہوا تقریباً 4:15 بجے شروع ہوا ہے, 4:15 سے 5:15, 1 گھنٹہ میں نے اس میں لیلۃ القدر کی رات کا لگایا ہے. 1 گھنٹہ سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے. باقی جو آگے چلتا رہا وہ تو رات ختم ہو گئی تھی نا, وہ تو پھر آگے صبح کا ٹائم تھا, وہ صبح آپ 6 گھنٹے لگا دیں, اور رات کی فضیلت تو صبح 7 کے وقت کیا ہو جاتی ہے, ختم ہو جاتی ہے. سبحانک اللہم, بس وہ کافی ہے بھائی. سبحانک اللہم بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Mufti Tariq Masood, famous scholar.